عورت کا استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیاں۔ جب اللہ کسی عورت کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کے گھر میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترمہ ناظرین، کبھی کبھی کسی گھر میں ایک ایسی خاموشی سی خوشبو پھیلنے لگتی ہے جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ کان سن سکتے ہیں، مگر دل ضرور محسوس کر لیتا ہے۔ کبھی کوئی بے نام سا سکون دیواروں میں اترنے لگتا ہے، کبھی کسی خاموش دعا کی گونج آہستہ آہستہ فضاؤں میں پھیلنے لگتی ہے، اور گھر کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ تبدیلی کہاں سے آئی، کس نے گھر کے موسم بدل دیا، کس نے دلوں کے اندر سب بوجھ اٹھا لیا، کس نے آنسوؤں کو دعاؤں میں بدل دیا۔ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس عورت کے استغفار کی برکت ہے۔ جو عورت ٹوٹے دل سے استغفر اللہ کہتی ہے، اللہ اس کے گھر میں ایسی نشان چھوڑتا ہے جہاں صرف وہ دل پہچان سکتا ہے، جو سچ میں روتے ہوئے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ کبھی وہ نشان ایک خاموش راحت کی صورت میں اترتے ہیں، کبھی کسی بے شکل مدد کی صورت میں، اور کبھی ایسے لمحے میں جب سب کچھ بکھر رہا ہوتا ہے مگر اللہ کسی بھیانک نقصان کو روک لیتا ہے۔ بغیر شور کیے، بغیر اعلان کیے، ایک عورت کا استغفار رب کے سامنے کی گئی ایک سچی توبہ، ایک دل جو تھک کر، ٹوٹ کر، سکھ کر کہہ دے، اے اللہ، اب میرے گھر کو اپنے نور سے بھر دے۔ ایسی توبہ صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ وہ دستک ہوتی ہے جو عرش تک جاتی ہے، اور جب عرش متوجہ ہو جائے تو زمین کے گھروں کے اندر موسم بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 نشانیوں کو سمجھیں گے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کسی عورت کا استغفار سچا بھی ہو اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو چکا ہو۔ یہ نشانیاں عام لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ نشانیاں ان گھروں میں جنم لیتی ہیں جن کے دروازے کے پیچھے ایک عورت رات کی خاموشی میں سجدوں میں گم ہو کر اپنے رب سے اپنے گھر کی تقدیر مانگتی ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں، اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے اعلان کیے بغیر ایک گھر کو بدل دیتا ہے، تو پھر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم وہ نشانیاں جاننے والے ہیں جو دلوں کے اندر اترتی ہیں اور گھروں کی تقدیر روشن کر دیتی ہیں۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی پہلی نشانی، گھر کے بند راستے اور رکے ہوئے کام خاموشی سے کھلنے لگتے ہیں، جیسے کہیں سے نہ دکھائی دینے والی مدد اتر رہی ہو۔ جب کسی عورت کا استغفار سچا بھی ہو اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو چکا ہو تو اس کی پہلی نشانی سب سے زیادہ حیران کن، سب سے زیادہ غیر محسوس مگر سب سے زیادہ طاقتور شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ گھر کے وہ کام جو مدتوں سے رکے ہوئے تھے، وہ راستے جو عرصے دروازے سے بند تھے، وہ آسانیاں جو جیسے کسی نے تالے لگا کر روک دیے تھے، وہ سب اچانک کھلنے لگتے ہیں، مگر یوں کہ گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تبدیلی کیسے ہو گئی۔ بعض گھروں میں سالوں سے چلتے مسئلے ہوتے ہیں، نوکری کی تلاش، رزق کی تنگی، بچوں کا بگڑتا رویہ، شوہر کی مسلسل پریشانی، قرض کا بوجھ، گھر کے اندر کے اختلافات، یا پھر ایسے فیصلے جو چاہ کر بھی نہیں ہو پاتے، اور پھر ایک دن وہی چیزیں خاموشی سے بدلنے لگتی ہیں۔ کوئی چھوٹا سا کام جس نے مہینوں سے رکاوٹ بنا رکھی تھی، وہ اچانک سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کوئی دروازہ جس کے کھلنے کی امید ختم ہو چکی تھی،
وہ بغیر کسی شور کے کھل جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ جس نے دلوں کو تھکا دیا تھا وہ ہر طرح حل ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا کیسے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو بتاتا ہے کہ کسی نے راتوں کو جاگ کر اللہ کو منایا ہے، کسی نے سجدے میں رو کر دعا مانگی ہے، کسی نے استغفار کی سیڑھیوں پر چڑھ کر اپنے رب سے راستہ طلب کیا ہے، اور اللہ نے اس عورت کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جب اللہ قبول کر لیتا ہے پھر فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، عرش پر ہوتے ہیں، اور جب عرش پر فیصلے ہو جائیں تو زمین کے تالے خود ہی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ وہ رحمت ہے جو اعلان نہیں کرتے، بس دروازے کھول دیتی ہے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد حیران ہو کر کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ناممکن لگتا تھا، مگر انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ سب اس عورت کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، جو اللہ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ اڑل کر آتی ہے۔ اللہ اس کی توبہ کے بدلے میں اسے وہ راستہ دکھاتا ہے جو بند تھا، وہ مدد دیتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے جس کا تعلق نہ حالات سے ہوتا ہے نہ قسمت سے۔ یہ براہ راست اس عورت کی قبول شدہ توبہ کی روشنی ہوتی ہے۔ یہی روشنی رکاوٹوں کو پگھال دیتی ہے، اور یہی روشنی اس گھر میں ایک نئی ہوا چلاتی ہے جس کا لمس ہر فرد محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اسے لفظوں میں بیان نہ کر سکے۔ یہی وہ پہلی نشانی ہے، اللہ کے قبول کردہ استغفار کا وہ کرم جو بند دروازوں کو بھی دراڑ ڈال کر دے کر کھول دیتا ہے۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی دوسری نشانی، گھر کے غموں کا بوجھ عجیب طرح ہلکے ہونے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں اداسی تو ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ان سب کے باوجود ایک انوکھی سی روشنی، ایک عجیب سی نرمی، ایک خاموشی سی راحت ہر کونے میں پھیلی رہتی ہے، جیسے کوئی نہ دکھائی دینے والا ہاتھ ہر رات آ کر تھکے ہوئے دلوں کو ہلکا کر جاتا ہو۔ یہ کیفیت یوں ہی نہیں آتی، یہ اس لمحے کی کرم نوازی ہوتی ہے جب گھر کی کسی عورت کے استغفار کو آسمان والے نے قبول کر لیا ہو۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، استغفر اللہ وہ سانس ہے جو دل کے ٹوٹے پھوٹے کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیتی ہے۔ جب عورت اپنے رب کے سامنے دل رکھ کر دیتی ہے، اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں، اپنی بھٹکی ہوئی خواہشیں، سب کچھ آنکھوں کے آنسوں کے ساتھ سمیٹ کر اللہ کے حضور رکھ دیتی ہیں، تو پھر اللہ بھی اس کے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے۔ اور سب سے پہلی تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ غموں کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ ہلکا پن نہیں ہوتا جو کسی بات کا بھلا دینے سے آتا ہے، یہ وہ سکون نہیں ہوتا جو وقتی خوشی سے آتا ہے، یہ وہ نرمی ہوتی ہے جسے صرف دل پہچان سکتا ہے، جسے گھر کی دیواروں سالوں بعد سانس لینا شروع کر دیں، جسے وہ عورت جو کل تک اپنے دل کا وزن اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی، اچانک محسوس کرے کہ کوئی اس بوجھ کو اس کے کندھوں سے اتار رہا ہے۔ کوئی ہے جو اسے تھام رہا ہے، کوئی ہے جو اس کے گھر کو دیکھ رہا ہے۔ جب عورت سچی توبہ کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں ایک ایسا نور اتارتا ہے جو نظر سے زیادہ دل کو روشن کرتا ہے۔ گھر وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، دن وہی ہوتے ہیں، پریشانیاں شاید وہی رہتی ہیں، لیکن ان سب کا وزن بدل جاتا ہے۔ جن غموں نے سالوں سے دلوں کو تھاما ہوا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہاتھ چھڑانے لگتے ہیں۔ گھر میں چلتی ہوا تک نرم محسوس ہوتی ہے،
بچوں کا رویہ ہلکا سا بدل جاتا ہے، شوہر کا دل میں ایک انوکھی لطف اترنے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر عورت خود محسوس کرتی ہے کہ اس کے اندرونی کشمکش، اس کی بے چینی، اس کا گھٹن بھرا موسم سب بدلنے لگا ہے۔ یہ نشانی بہت خاموش ہوتی ہے لیکن بہت گہری۔ یہ اعلان نہیں کرتی مگر گھر کا ہر فرد اسے کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ رحمت ہوتی ہے جو کہتی نہیں، صرف چھو لیتی ہے، اور یہ چھو لینا یہی پہلی اشارہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی توبہ سن لی ہے۔ اس کا استغفار زمین پر نہیں رکا، یہ آسمان تک گیا اور وہیں قبول ہو گیا۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی تیسری نشانی، عورت کی زبان میں ایک ایسی نرمی اور تاثیر اترنے لگتی ہے جو دلوں کو بدلنے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی پہچان صرف اس کے گھر کے حالات سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی زبان کے اندر بھی ایک عجیب سا نور اتر آتا ہے۔ وہ نور جو لفظوں کی شکل اختیار کر کے دوسروں کے دلوں میں اترنے لگتا ہے۔ یہ نرمی عام نرمی نہیں ہوتی، یہ وہ لطفت ہوتی ہے جو توبہ کی آگ سے جل کر آنسوں سے گزرتے ہوئے دل کی تہوں میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے لہجے کو ایک ایسی میٹھے موسم میں بدل دیتی ہے جس کا لمس سننے والے کو دیر تک محسوس ہوتا رہتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی غصے میں جلدی بول جاتی تھی، اب اس کی زبان سے نکلنے والا الفاظ خود ہی سنبھل کر نکلتے ہیں، جیسے ہر لفظ پہلے دل کے دروازے پر سجدہ کر کے بہر آتا ہے۔ گھر والوں حیران ہوتے ہیں کہ یہی عورت ہے، یہی زبان ہے، یہی لہجہ ہے، لیکن کچھ تو ہے جو بہت بدل گیا ہے، اور وہ کچھ اللہ کی وہ قبولیت ہے جو استغفار کے لمحے دل کو چھو کر گزرتے ہیں۔ وہ عورت اب بات کرتی ہے تو اس کے الفاظ دلوں کی سختی پگھلنے لگتے ہیں، بچے زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں، شوہر اس کی باتوں میں پہلے سا زیادہ وزن محسوس کرتا ہے، اور گھر کے فیصلے بھی اس کے کہے ہوئے جملوں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ یہ تاثیر یوں ہی نہیں آتی، یہ وہ عطا ہے جو اللہ ہر اس عورت کو دیتا ہے جو اپنی غلطیوں کو مان کر گرتے پڑتے تھکے قدموں کے ساتھ پھر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اللہ ایسے دل کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ اس دل میں وہ باریکیاں، وہ سکون، وہ نرمی رکھ دیتا ہے جس کے بعد عورت کی بات صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، اور یہ تاثیر گھنٹوں کے عوض یا لمبی گفتگو سے نہیں آتی، یہ ایک سچے استغفر اللہ کی دھڑکن سے پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے لوگ اکثر سمجھے بغیر بدلنے لگتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، بدگمانی گھٹتی ہے، اور دلوں کی دیواریں ایک نرم سی ہاتھ کی طرح پگھل کر ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کی زبان کو ایسا آئینہ بنا دیتا ہے جس میں دوسرے اپنے دل کی گندگی دیکھ کر خود ہی صاف ہونے لگتے ہیں۔ یہ نشان بہت باریک ہوتا ہے مگر اتنا طاقتور کہ پورے گھر کے رویے بدلنے لگتے ہیں، اور اس عورت کی زبان سے نکلنے والا الفاظ گھر کی تقدیر کا رخ موڑنے لگتے ہیں۔ یہی تیسری نشانی ہے، اللہ کے قبول کردہ استغفار کا سب سے پیارا، سب سے خاموش مگر سب سے مؤثر تحفہ۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی چوتھی نشانی، گھر کی چھپی ہوئی غلطیاں، پوشیدہ کمزوریاں اور نظر نہ آنے والی خرابیاں عورت کے دل پر خود ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور وہ بغیر کسی کے کہے
اپنے گھر کے حوصلے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ قبول شدہ استغفار کی سب سے نازک مگر سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ اللہ اس عورت کے اندر ایک ایسی بصارت پیدا کر دیتا ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ایک ایسی روشنی جو عام دل نہیں محسوس کر سکتا۔ اس عورت کے دل کے اندر ایک آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی قدرتی آگاہی اترنے لگتی ہے، جیسے کوئی اسے اندر سے کہہ رہا ہو، یہ جگہ صاف کر دو، یہ رشتہ سنبھال لو، یہ بات چھوڑ دو، وہ یہی غلطی چھپی ہے، یہی فساد کی جڑ ہے۔ اور وہی عورت حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ احساسات کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ نہ تو کسی نے اسے سمجھایا، نہ کوئی اسے ٹوکا، نہ کسی نے اس کے سامنے کوئی شکایت رکھی۔ یہ سب اندر سے آنے والا اشارے ہوتے ہیں، وہ اشارہ جو اللہ صرف انہیں دیتے ہیں جن کا استغفار آسمان تک پہنچ کر قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر چھپی ہوئی غلطیاں انسانوں کے نظروں سے تو اجل رہتی ہیں مگر اللہ کے نور کی نظر سے نہیں۔ وہ نور جب ایک عورت کے دل میں اترتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ان الجھنوں کو بھی پہچان لیتے ہیں جنہیں سالوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں کوئی خاموشی سی دراڑ ہے، کبھی اسے شوہر کے دل کے اندر چھپی تھکن کا اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر کے ماحول میں کوئی سخت لفظ، کوئی پرانی غلطی، کوئی دیر ناراضگی ابھی تک دبی ہوئی ہے۔ اور یہ عورت تیز آواز میں نہیں، ڈانٹ ڈپٹ میں نہیں، بلکہ بہت خاموشی، بہت سنجیدگی اور بہت محبت سے اس خرابی کو دور کرنے لگتی ہے۔ وہ لڑائی نہیں کرتی، وہ الزام نہیں لگاتی، وہ بحث نہیں کرتی، وہ بس اپنے رویے کو بدل کر، اپنی زبان کو نرم کر کے، اپنے دعاؤں کو مضبوط کر کے اپنے گھر کے اندر ایک ایسی اصلاح شروع کرتی ہے جس کا اثر نیچے سے اوپر کی طرف چلتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں توبہ عورت کو محض عبادت گزار نہیں بناتی بلکہ اسے اپنے گھر کی اصلاح گر بنا دیتی ہے۔ قبول شدہ استغفار عورت کو دوسروں کی غلطیوں دیکھنے والی آنکھ نہیں دیتا، یہ اسے اپنی غلطیوں کو پہچاننے والا دل دیتا ہے۔ اور جب کوئی عورت اپنے کمزوریوں کو پہچاننے لگتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے پورا گھر کی اصلاح کر دیتا ہے۔ وہ عورت اب جھگڑا بڑھانے والی نہیں رہتی، وہ خاموشی سے بات ختم کر دینے والی بن جاتی ہے۔ وہ غلطیوں پر شور کرنے کے بجائے دلوں میں نرمی ڈالنے لگتی ہے، وہ گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے بجائے اس کے اندر وہ باریکی سی حسن پیدا کرتی ہے جسے صرف وہی عورت پیدا کر سکتی ہے جسے رب نے قبولیت کے چادر اوڑھائی ہو۔ وہ عورت کسی کو بتائے بغیر سمجھ جاتی ہے کہ کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، کس بات میں حکمت چاہیے، کون سا لفظ گھر کے ماحول کو بہتر کر سکتا ہے، اور کون سی خاموشی سب سے بڑی دانش مندی ہے۔ یہ وہ نورانی سمجھ ہے جسے کوئی کتاب نہیں دے سکتی، کوئی استاد نہیں دے سکتا، یہ وہ فہم ہے جسے اللہ قبول شدہ استغفار کے بعد توفیق کے لباس میں دل پر اتارتا ہے۔ یہ نشانی بہت خاموشی سی ہوتی ہے، گھر کے اندر کے سب سے زیادہ انقلاب لیتا ہے، کیونکہ جب عورت کے دل میں یہ روشنی اتر جائے تب وہ گھر کے ہر بگڑے زیور کو سنوارنے کی قدرت رکھتی ہے، اور اللہ اس کے ہر قدم میں ایک لطف سی برکت ڈال دیتا ہے۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی پانچویں نشانی۔ گھر میں اللہ کی مدد کے باریک مگر واضح اشارے نظر آنے لگتے ہیں جنہیں صرف وہ عورت پہچان سکتی ہے
جس کا دل قبول شدہ استغفار سے روشن ہو چکا ہو۔ جب کسی عورت کا استغفار اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ایک عجیب اور خاموش روشنی اتر آتی ہے، ایک ایسی روشنی جو فطرت کے معاملات سے مختلف ہوتی ہے مگر ہر لمحہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ روشنی، یہ اشارہ کسی بڑے یا واقعی یا شور شرابے کے ذریعے ظاہر نہیں ہوتے بلکہ چھوٹا، معمولی مگر دل کو ہلا دینے والا طریقوں سے نمودار ہوتے ہیں۔ کبھی یہ اشارہ کسی اچانک آرام یا سکون کی صورت میں آ جاتے ہیں، جسے گھر کے اندر کی فضائیں خود بخود نرم ہو جائیں، ہر چیز ہلکی لگنے لگے اور دل کے اندر ایک اطمینان کا سانس محسوس ہو۔ کبھی یہ چھوٹے اشارے کسی اچانک مدد کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً کوئی مالی پریشانی بغیر کسی کوشش کے حل ہو جائے، کوئی مسئلہ بغیر کسی جھگڑے کے آسان ہو جائے، کوئی مشکل لمحہ اتنا نرم سے ٹل جائے کہ گھر کے افراد خود سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ اشارہ اکثر ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ کوئی خطرہ یا نقصان آنے سے پہلے ہی روکا ہوا محسوس ہوتا ہے، کوئی حادثہ یا رکاوٹ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور گھر میں سکون قائم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا مگر باریک نشانات صرف اس عورت کے لیے واضح ہوتے ہیں جو سچے دل سے استغفار کرتی رہے۔ وہ اشارہ کسی اور کی نظر سے چھپ جاتے ہیں مگر وہ عورت انہیں پہچان لیتی ہے، محسوس کر لیتی ہے اور ان روشنی دل میں ایک امید اور یقین کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ اس عورت کے دل کے زخموں کو اپنے نور سے چھو کر گھر کی ہر دیوار، ہر کمرے، ہر کونے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ چھوٹا اشارہ ہر لمحہ گھر کے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک انتہائی نرم اور محبت بھری رحمت ہے جو اعلان نہیں کرتی مگر اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ گھر کے تمام معاملات بغیر کسی زور یا دباؤ کے بہتر ہونے لگتے ہیں، بچہ پرسکون ہو جاتے ہیں، شوہر کا دل مطمئن ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر محبت ہوا چلنے لگتی ہے اور عورت خود محسوس کرتی ہے کہ ہر چیز رب کی مدد سے آسان ہو رہی ہے۔ یہ روشنی اور اشارہ کبھی کسی لمحے میں اس کے سامنے آتی ہیں